یہ حقیقت ہے، ہر دل میں فاطمہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، ہر دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پیدا ہو جائے تو اسے شکر کرنا چاہیے، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ آتش جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی عزت، فاطمہ سے ایک تعلق قلبی، شاید یہ بھی سبب ہے کہ تاریخ نہیں بتائی گئی قطعی، تاکہ جب معلوم نہیں ہوگا کہ تاریخ کون سی تھی تو ہمیشہ یاد کرنے کو دل تڑپا کرے گا۔ کس تاریک رات میں فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمیں ہر رات فاطمہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کون فاطمہ؟ عزیزان گرامی، بس ایک جملہ کہوں، یہ بی بی فاطمہ وہ ہے کہ خود یہ بی بی فاطمہ بھی بچپن ہی سے اس کا بچپنا حسین کی بیٹی سکینہ سے بڑی مماثلت رکھتا ہے۔ آقا حسین کی بیٹی رقیہ سے، آقا حسین کی بیٹی سکینہ سے بی بی فاطمہ کا بچپنا مماثلت رکھتا ہے، بڑی شدید مماثلت ہے، بہت شدید مماثلت ہے۔ بی بی جناب سکینہ پہ، بی بی جناب رقیہ پہ کربلا میں کیا مصیبتیں گزری؟ کون سی مصیبت ہے جو بی بی فاطمہ پہ نہیں گزری؟ بچپن کی بات کر رہا ہوں، بچپن کی۔ جب بی بی چھوٹی سی تھی، بھئی جناب سکینہ کے مصائب میں سے ایک یہ بھی تو ہے کہ سکینہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ بی بی فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا رسول اللہ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ صحن مسجد الحرام میں رسول پاک نماز پڑھتے تھے، لوگ اذیتیں کرتے تھے اور حضور کی پشت مبارک پر لا کر خس و خاشاک ڈال دیتے تھے۔ بی بی اس توہین آمیز سلوک کو دیکھتی تھی، روتی تھی، اور اس کے بعد ننھے نخنے قدموں سے مسجد الحرام میں آتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے بابا کے پشت پر سے وہ خس و خاشاک صاف کرتی تھی۔ اگر احساس بیدار ہو تو شب عاشور بی بی سکینہ کا دوڑتے ہوئے مقتل تک جانا اور صحن حرم میں فاطمہ کا دوڑتے ہوئے بابا تک جانا، آخر بی بی تڑپ کے گئی نا، اس لیے کہ بابا پر ظلم ہو رہا ہے، بابا کی توہین ہو رہی۔ کتنی مشابہتیں ہیں بی بی کے مصائب۔ خود ان کی وفات سے پہلے، پسلیوں کے شکستہ ہونے سے پہلے دل شکستہ ہو چکا تھا۔ بی بی کی زندگی کے مصائب میں کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے نا۔ شعیب ابی طالب میں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال تک شدید بھوک اور پیاس کی آزمائش سے گزرے ہیں اہل بیت، اور اس میں بی بی فاطمہ ساتھ ساتھ ہیں، بی بی فاطمہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور عرض کروں بی بی فاطمہ کے لیے 3 سال کی شعب ابی طالب کی بھوک اور پیاس کے بعد، جب آپ رہائی کے بعد جب محاصرہ ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد جناب بی بی فاطمہ زہرا اور پورا کنبہ ابو طالب کا، پورا اہل بیت کا گھرانہ جب ان سے مقاطعہ ختم ہوا، تو اس وقت سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اس دنیا سے داغ مفارقت دیا، اور جناب فاطمہ زہرا یتیم ہو گئیں۔ عربی زبان میں الگ الگ کلمات ہیں، یتیم الام کے لیے کلمہ الگ ہے، یتیم الاب کے لیے کلمہ الگ ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں تو ایک لفظ یتیم ہے۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب بی بی فاطمہ زہرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا، کیا کیا بلک کے روئی ہیں، بعض تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہے،
اور کس طرح بابا کے قدموں سے لپٹ لپٹ کے روتی تھیں جب جناب پیغمبر اکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جنازے کو اٹھا کے گھر سے لے جا رہے تھے جنت المعلا میں، اور وہاں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. اس وقت بی بی جناب فاطمہ کی بے چینی اور اضطراب کی تصویر کون ہے جو کھینچ سکے؟ بی بی گریہ کر رہی تھی، بی بی سر و سینہ پیٹ رہی تھی، اور اس کے بعد مسلسل جناب پیغمبر اکرم سے بی بی کا نوحہ سنتی تھیں اور خود ماں کا نوحہ سناتی تھیں. بی بی کے یہ مصائب بچپن سے ہیں.